بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، جیسا کہ ہم اپنے سیشن میں دل کے قلب کے منور ہونے پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور قلب کے منور ہونے کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر ہی ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، ہمارے دلوں سے میل دھوتا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے اور ہمارے حقیقی عبد ہونے کی ابتدا کرتا ہے۔ ہماری خلافت کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے۔ لہذا ہم ایمان مفصل ایمان مجمل بھی پڑھتے ہیں، اس میں ایک آخر میں جو بات ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ اس میں ذکر کیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ عام طور پہ ہمیں ہمارے علماء نے یا اساتذہ نے جس طرح سے بتایا ہے، عام معاشرتی زندگی کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کرنے لگے۔ بات تو یہ بھی درست ہی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک سے ہمارے پھر عمل میں داخل نہیں ہوتی ہے، ہمارے روزمرہ کے اسلوب کا حصہ نہیں بنتی ہے، ہماری زندگی کا معمول نہیں بنتا ہے۔ ہم اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اقرار تو کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم اقرار تو کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے، ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہمارے سامنے جس کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے یا کوئی حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو ہم یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں جی بالکل یہ حضور پاک کی حدیث ہے، یہ فلاں صحابی تھے، یہ انہوں نے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے وہ صحابی دیکھا ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو ہم بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں ہم تک آئی ہیں یا تو کتابوں کے ذریعے آئی ہیں، اور جو لوگ کتاب پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جو اسکول اور مدارس تک نہیں گئے، جو عربی لغت کو نہیں جانتے یا کسی دوسری زبان میں لکھی ہوئی تحریر کو نہیں پڑھ سکتے، ان تک بھی اس بات کا علم ہے، تو وہ علم کسی کے توسط سے، کسی شخص کسی فرد کے توسط سے، وہ چاہے معلم ہو، استاد ہو، مبلغ ہو، مولانا ہو یا خطیب ہو یا پھر جو بھی مطلب، لیکن وہ کسی فرد کے توسط سے ہم تک بات پہنچی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں اس بات کو اس طرح بٹھا دیا گیا ہے اور یہ خیال، یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ اللہ ہے، حضور پاک اس کے پیغمبر ہیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کا سلسلہ بھی رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی
آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، پھر جنت میں رکھا، پھر دنیا میں آئے، پھر ان کے بیٹوں کا معاملہ، پھر دوسرے پیغمبروں کا معاملہ، ان کی امتوں کے قصے، پھر یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو کے گزری ہیں، تو ہم نے آنکھوں سے تو کچھ بھی نہیں دیکھا نا۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی باتیں فلسفیانہ طور پہ، افسانوی طور پہ، کہانی کے طور پہ، بیانیے کے طور پہ، کتابی صورت میں یا تقریری صورت میں، کسی بھی صورت میں اگر ہم تک یہ پہنچی ہیں، تو اس کو حقیقی معنی میں ہمارا دل کب تسلیم کرے گا؟ یہ دل اس کی تصدیق کیسے کرے گا؟ اور تصدیق ہم کس سے لیتے ہیں؟ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کہیں چوری ہو گئی ہے، کہیں کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کہیں کوئی خون ہو گیا ہے، یا عام طور پہ ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ گواہ اور وکیل اور شواہد بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ جناب نکاح کے گواہ رہیں، یہ دلہن کا وکیل ہے، یہ دولہے کے گواہ، یہ دلہن کے گواہ۔ پھر ان کو تحریر بھی کیا جاتا ہے ایک کاغذ کے اوپر، جس کو نکاح نامہ کہتے ہیں۔ تو یہ تصدیق کس کی لیتے ہیں؟ یہ گواہی کس کی لیتے ہیں؟ جس نے وہ سب کچھ دیکھا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تصدیق ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل تصدیق کرے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل کی تصدیق اس میں ثبت کرنی ہے۔ تو تصدیق تو اس کی ہوگی نا جس نے آنکھوں سے دیکھا۔ قلب کی تصدیق سے کیا مطلب ہے؟ قلب کی آنکھیں ہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ یہ قلب کی تصدیق تب آئے گی جب وہ نور اس میں اترے گا، اور یہ نور صرف اور صرف اترے گا ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ 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 اللہ، یہ ذکر زبان پہ رواں رہے گا تو اس ذکر کی تاثیر قلب میں اترے گی۔ قلب کے اوپر جو زنار کے 1,80,000 جالے ہیں، وہ جب جلیں گے، قلب سلیم کی کھڑکی کھلے گی، وہ دروازہ کھلے گا، قلب سلیم کا نور جب وہاں سے برآمد ہوگا، اس میں اللہ کا نور اور وہ نور دونوں آپس میں جب ملیں گے، وہ جب وہاں پہ یہ نور کی مخلوق اپنے گھر کی طرف، اپنے عالم کی طرف جب پرواز کرے گی تو وہ اس عالم کا دیدار کرے گی، پھر وہ تصدیق کرے گی، ہاں یہاں تو میدان محشر بھی ہے، یہاں تو جہنمیں بھی ہیں، یہاں تو جنتیں بھی ہیں۔ پھر اس طرح یہ اپنی طاقت پرواز سے اور نور کی پیداوار سے اپنی برادر مخلوق کو جب جگائے گا، روح جاگے گی، روح جاگے گی، روح بیدار ہوگی، روح منور ہوگی۔ جب یہ طاقت پرواز پکڑے گی، یہ پھر اپنی دنیا کی طرف پرواز کرے گی، عالم جبروت میں جائے گی، بیت المعمور دیکھے گی، خانہ کعبہ دیکھے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا دیدار ہوگا، ان کی محفل نصیب ہوگی، وہاں پہ ان کی قربت اور ان کی مجلس نصیب ہوگی، تو تصدیق آنا شروع ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ کہ تصدیق تو وہی دے گا نا جس نے دیکھا ہوگا آنکھوں سے۔ اس طرح باقی سینے کی مخلوق وہ بیدار ہونا شروع ہوگی، فنا کے مقام، بقا کے مقام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے مقام۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔
ہم نے اللہ کو ایمان لائے ہیں اس کے اسماء کے حساب سے اور اس کی صفات کے حساب سے. ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ بالکل ویسا ہے جیسے اس کے نام ہیں، جو جو اس کی صفات ہیں بالکل وہ ویسا ہے. تو ہم عالم وحدت تک پہنچیں گے. صفات الہی کی مخلوق، صفات الہی کا عالم، صفات الہی کے مناظر، صفات الہی کا جب حقیقی دیدار ہوگا تو تصدیق ملے گی نا. خالی زبان سے اقرار کر دینا کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کی جائے ایمان مکمل تب ہوتا ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے دو ہی چیزیں رکھی گئی ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. اور دل سے قلب اس کی تصدیق جو ہے وہ یہ مطلب روح کی تصدیق ہے، ہمارے سینے کی مخلوق کی تصدیق ہے. دیدار الہی کا جب تک وہ نظارہ نہیں ہوگا ہم اس بات کی تصدیق کیسے کریں؟ بات چلی تھی کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور الست بربکم وہ جو وعدہ تھا، وعدہ الست جو تھا، اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ اس منظر تک جائیں گے، اس عالم تک جائیں گے، وہاں کی دنیا دیکھیں گے، وہ جب نظروں سے دیکھ چکے ہوں گے تب اس کی تصدیق ہوگی نا. یہ بہت لازم ہے، یہ بہت لازم ہے کہ خلیفے کو اپنے مالک کی تمام چیزوں کا علم ہو، تاکہ جہاں جہاں مالک کے حساب سے اس کا تصرف رکھا جائے وہ اس تصرف پہ اپنا اختیار استعمال کرے. یہی تو خلیفے کا کام ہے. جہاں جہاں اس کا مالک اسے تصرف دے، اس تصرف میں وہ اپنا اختیار استعمال کرے، یہی خلیفے کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو خلیفہ بنایا ہے کہ میں تمہیں اپنی دنیا کے تصرفات دوں گا، میں اپنی دنیا کا سیر دوں گا، میں اپنی دنیا کی تمام تر مناظر اور تمام تر اشیاء سے، تمام تر خزانوں سے، تمام تر معاملات سے میں تمہیں روشناس کراؤں گا. اور پھر جس معاملے میں تیرا تصرف محسوس ہوگا اور تیرے تصرف کی بات پہنچے گی، تیرا تصرف جہاں جہاں بھی اپنا آپ کو پائے گا وہاں وہاں تجھے اختیار دیا جائے گا کہ یہ معاملے اب کرنا شروع کر دے. حکم ربی ہے، معاملہ ٹوٹل اللہ کے ہاں، لیکن اس کے حضور درخواستیں جاتی ہیں، اس کے حضور درخواستیں جاتی ہیں. آپ کو بتایا عالم عنکبوت میں بادشاہ بیٹھا ہے، وہاں درخواستیں جاتی ہیں، معاملات سنے جاتے ہیں اور پھر ان معاملات کے جوابات ملتے ہیں. کچھ معاملات یہی سلجھا بھی دیے جاتے ہیں، وہ چاہے دعاؤں کے صورت میں وہاں پہ حاضری ہو جائے، دعا وہاں پہ حاضر ہو جائے، کبھی بد دعا وہاں پہ حاضر ہو جاتی ہے اور بڑی جلدی پکڑ ہو جاتی ہے. کبھی دعا وہاں پہ حاضر ہو جاتی ہے اور پھر وہ بات ہو جاتی ہے جو مانگی گئی. تو یہ معاملات تو سب ہیں. اور قدر کے حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، قلم اٹھا لیے، سیاہی خشک ہو گئی، وہ تو ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن خلیفہ جو رکھا ہے، ایک زمیندار نے کسی ہاری کو 10 ایکڑ زمین دی، 10 ایکڑ زمین کے لیے تجھے اتنا اناج ملے گا، ہمارا جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے اس میں سے اتنا پانی ملے گا، اتنی کھاد ملے گی،
ٹریکٹرز اور دوسرے ہل چلانے کی مشینری اور دوسرا جو کام کرنے کے لیے عملہ ہے وہ تو خود مہیا کر لینا، ہماری طرف سے اگر چاہیے تو اتنا کچھ چاہیے ہوگا، اور یہ 10 ایکڑ کی زمین کے لیے، اس کی پیداوار کے لیے، اس کی فصل کے لیے، اس کی کاشت کے لیے تو نے یہاں یہ چیز بونی ہے، یہاں یہ چیز بونی ہے، یہاں یہ چیز بونی ہے، یہ کچھ چیزیں بتا دی ہیں، یہ آپ نے بونی ہے۔ اب کہیں پہ یہ ہے کہ زمین کی ساخت بدل جاتی ہے، سیلاب آ گیا، زمین کی ساخت بدل گئی، خشک سالی آ گئی، زمین کی ساخت بدل گئی۔ اب وہ ہاری کیا کرے گا؟ زمیندار کا بنایا ہوا اصول اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن جب معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ زمیندار اپنے ہاری کے لیے تصرف رکھتا ہے کہ بھائی اب تجھے اختیار ہے، اب جو تم مناسب سمجھے وہ مجھے بتا، وہ میں کر دوں گا۔ یہی چیز تو خلیفے نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام چیزیں متعین کر دی ہیں، لیکن کبھی کبھار معاملات اس طرح سے آ جاتے ہیں، خلیفہ درخواست لے کے جاتا ہے، وہ پھر اس درخواست کے حساب سے کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ایک پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں اور بہت جلالی پیغمبر ہیں۔ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے گیا کہ جی میں حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اسرائیل کی آنکھ نکل گئی، کانا ہو گیا۔ جا کے اللہ کے حضور کہا کہ تیرا بندہ تو بڑا جلالی ہے، اس نے تو تھپڑ مار دیا، اب کیا حکم ہے؟ دیکھو فریاد لے کے گیا نا، بات تو متعین تھی، روح تو اس کی قبض ہونی تھی، فیصلہ تو ہو چکا تھا، لیکن حالات بدل گئے، درخواست چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ سے کہو کہ اپنی گھوڑی کی پشت پہ اپنا ہاتھ کھول کے رکھ دے، کھول کے اپنا ہاتھ گھوڑی کی پشت پہ رکھے، جتنے گھوڑی کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے سالوں کی مزید مہلت دے دیتا ہوں، مزید اور جی لے۔ قانون میں امینڈمنٹ ہے کیا؟ وہ جو قلم لکھا ہوا تھا، لکھ چکا تھا اور سیاہی خشک ہو چکی تھی، وہ معاملہ کیا؟ اس چیز سے سب واقف ہیں، تمام علماء کرام واقف ہیں، تمام مکاتب فکر واقف ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے فلسفے، یہ ساری کہانیاں وہیں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ نفس جو ہے، نفس ابلیس کی آماج گاہ جو ہے، مقام ابلیس جو ہے، مقام شیطان جو ہے، مقام آگ جو ہے، وہ آگ آگے مزید اپنے لاوے بھڑکاتی ہے۔ اچھا، وہ جو ابلیس نے قلب کے گرد جو جالے بن رکھے ہیں وہ مقام خناس ہے۔ یہ جو مجلس ہے، اس نے اپنا جلسہ جو ہے، ابلیس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، قاعدہ کر لوں گا صراط مستقیم پہ، وہ اس نے جو جالے بن دیے، چوکی لگا دی وہاں پہ، تو وہاں جو چیز اس نے چھوڑی ہے وہ چیز ہے خناس۔ تو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی تھی، تو بات یہ ہے کہ پھر وہ جب واپس آیا فرشتہ اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنی گھوڑی پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں کی مزید آپ کو مہلت مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس
اس نے کہا کہ جی اس کے بعد پھر میں آ جاؤں گا، حاضر ہو جاؤں گا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، کیونکہ جو آیا ہے اس نے جانا تو ہے۔ یہ ابدی مقام نہیں ہے، یہ عارضی مقام ہے۔ چلو تھوڑا قیام بڑھا دیا جاتا ہے آپ کا، اگر ابھی آپ کا ارادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کچھ اور قیام کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جانا تو ہے پھر۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تب جانا ہے تو پھر ابھی بھی چلے، ابھی اجازت ہے، روح قبض کر دیں۔ تو کچھ معاملات اس طرح کے اس دنیا میں ہونے ہیں اور ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اس خلیفے کی ضرورت تھی۔ اب خلیفے نے وہ معاملات کس حد تک اپنی دسترس میں لیے ہیں، ان معاملات تک اس کی کہاں تک پہنچ ہوئی ہے، پھر وہ تصرفات اور ان کے اختیارات کے حوالے سے وہ کہاں تک اس کے حوالے سے کاربند ہوا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب خلافت کا جو منصب اللہ نے اسے دیا تھا وہ اس سے ہٹ کے ابلیس کی خلافت میں لگ گیا ہے۔ چاہے مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، پیش امام ہے، چاہے کسی مذہبی جماعت کا یا مذہبی مسلک یا فرقے کا کوئی کتنا بڑا امام کیوں نہیں ہے، اگر وہ اس معاملے پہ ہے تو وہ ابلیس کا خلیفہ ہے، وہ شیطان کا خلیفہ ہے، رحمان کا خلیفہ نہیں ہے۔ رحمان کا خلیفہ وہ ہے جس نے رحمان کی دنیا کی سیر کی ہے اور اس کا قلب اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے زبان سے وہ کہہ رہا ہے، اور اس قلب کی تصدیق کے بعد، اس کا ایمان کی تکمیل کے بعد وہ پھر ان چیزوں تک اپنے تصرفات جہاں جہاں تک اس کے ہیں اس میں اپنے اختیارات کو استعمال کر کے معاملات کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے سے بہت زیادہ پیار اور محبت کے حوالے سے بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ بتایا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے، تو اس کو بھٹکنے کیسے دے گا؟ اگر اس نے ابلیس کو اجازت دی ہے تو اس کو بھی خلافت دی ہے۔ اگر وہ بھٹکانے کے در پہ بیٹھا ہے تو یہ اس کو صراط مستقیم پہ لے جا کے اس کو سیدھا اپنے رستے پہ لگانے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر کسی تک جبریل امین تو نہیں آئے گا نا کہ اللہ کا حکم لے کے آئے، اس کے قلب کو چاک کرے، پھر اس کو دھوئے منور کرے، اس کا قلب روشن کرے۔ ہر جگہ تو جبریل نہیں آئے گا نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آئے، لیکن اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت تک یہی کہتا رہا امتی امتی، جو قیامت کے روز لوگ کہیں گے نفسی نفسی، وہ پیارا کہے گا امتی 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 امتی۔ تو جو اتنا پیار اپنی امت کو کرتا ہے، اس نے اپنے قلب کو دھونے کے لیے، اس کے اپنی امت کے قلب کو روشن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست، کوئی نہ کوئی اہتمام تو کیا۔ یہ وہی اہتمام ہے، یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی طریقہ ہے۔ فقیروں نے جس کو اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہوا ہے، ہماری آپ کو دعوت ہے کہ آپ بھی اس سلسلے میں آئیں، اپنے قلوب کو منور کریں، ذکر الہی سے اپنے قلوب سے وہ جالے جلائیں، اپنے قلوب کو وہ پرواز دیں، پھر اپنے روح کی، اپنے سینے کی تمام مخلوق کو وہ پرواز دیں اللہ کے اس عالم تک، وہاں تک کے دیدار اور سیر میں اپنے آپ کو گم کریں۔ جب آپ وہاں کے سیر میں اپنے آپ کو گم پائیں گے تو اس دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو مرغوب نہیں کر سکے گی، نہ دولت مرغوب کرے گی، نہ دنیا کی کوئی اور چیز آپ کو مرغوب کرے گی، نہ کاروبار مرغوب کرے گا، نہ مال دولت مرغوب کرے گا، نہ بیویاں مرغوب کریں گی، نہ اولاد مرغوب کرے گی۔ اس دنیا کی فانی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کو مرغوب کر نہیں سکتی۔
آپ پھر خالصتاً اللہ کی طرف آپ کا رخ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف آپ کا رجحان ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ یوں کر کے بیٹھے رہو گے، وہ دل کا چہرہ ہے، وہ آپ کے سینے کی مخلوق میں جو ارواح یہاں پہ رکھی، جو یہ لطائف ہیں، ان کا چہرہ ہے، لطیفہ انا کا چہرہ ہے، یہ پھر پرواز میں وہاں رہتا ہے۔ آپ تو دنیا میں ہیں تو دنیاوی معاملات تو آپ کے ذمے میں ہیں، ان میں تو آپ کو رکھا گیا ہے، ان میں تو الجھایا گیا ہے، اس کے بغیر تو پیغمبر بھی نہیں رہے، آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن آپ کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ اس دنیا سے وابستہ نہیں ہے، وہ اس دنیا سے وابستہ ہے۔ یہ جب روشن ہوگی تو وہاں تک پرواز ہوگی، جب وہاں تک پرواز ہوگی تو آپ کا پورا وجود، آپ کا پورا سینہ، آپ کا پورا دماغ، ہر چیز اس طرف ہوگی، وہاں تک آپ کی پرواز ہوگی، اس طرف آپ کا رخ ہوگا، وہیں پہ آپ مگن ہوں گے، وہیں پہ آپ کی تسبیحات ہوں گی، وہیں پہ آپ کے نوافل ہوں گے، وہیں پہ آپ کے طواف ہوں گے، وہیں پہ آپ کا ذکر ہوگا، وہیں آپ نور کی دنیا میں، نور کی دنیا میں، نور کے جلووں میں، نور کے عالم میں، عرفان کے عالم میں آپ بالکل گمسم رہیں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہ رہنا، یہی تو ہے، اور کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے ذکر کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ تر و تازہ رکھیں گے۔ اپنے رب کے ذکر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ زبان اس نے دی ہے، اس زبان پہ سبھی حقوق اسی کے ہیں۔ یہ زبان، یہ قوت گویائی اس نے دی ہے، تو اس قوت گویائی کے اوپر بھی سبھی حقوق اس کے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب فرمائے۔ عشق حقیقت میں اللہ کا ہی نام ہے، عشق حقیقت میں اللہ ہی کا نام ہے، عشق حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے، عشق حقیقت میں ان کے دیدار کا ہی نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔